اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے جگہ دیتے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس ان کو بھی ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بڑھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس نے حقارت کے لہجے میں کہا کہ اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی اور حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفا کے غریب و مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا حوالہ یہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ لیں اور مطالعہ کر لیں۔ اور دوسری روایت، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المؤمنین بی بی صفیہ کو ایک دن یہودیہ کہہ دیا تھا، جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ خفگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تم ایک نبی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہو، اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو، یعنی میری بیوی ہو۔ اس موقع پر ان آیات کا نازل ہوا۔ اس کا بھی حوالہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں اور مطالعہ کر لیں۔ بہرحال ان مذکورہ بالا تینوں شائن نزول میں سے کسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے کسی قوم کا مذاق اڑانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا حوالہ بھی سائٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تو ہمیں ان احادیث اور قرآن کی آیت سے کیا درس ملتا ہے؟ اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ ہمیں درس ہدایت کیا مل رہا ہے۔ قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کا بغور پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ سید و شیخ اور پٹھان کہلانے والوں کا یہ دستور چل گیا ہے کہ وہ دہنیاں، جو لاہا، کنجڑا، کسائی، نائی کہہ کر مخلص متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں، بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہنساتے ہیں۔ جہاں جہال تو جہال، بڑے بڑے عالموں اور پیران طریقت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے کہ جو لوگ برسوں ان قوموں کے عالموں کے سامنے تلمن طے کر کے خود عالم اور شیخ طریقت بنے ہیں، مگر پھر بھی محض قومیت کی بنا پر اپنے استادوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر ان کا تمسخر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے نسب و ذات پر فخر کر کے دوسروں کی ذلت و حقارت کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ للہ بتائیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید نے مندرجہ ذیل احکام اور وعیدیں بیان فرمائی ہے، اور وہ وعیدیں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا و آخرت میں بہتر ہوں۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں۔ مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے، اور جو اپنی ان کا حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے آر دلانا بھی اس ممانعت میں داخل ہے۔ اس طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا، سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگوار ہوتا ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ اس کا حوالہ بھی سائٹ پہ دے دیتا ہوں، اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے
کتا نہ بنا دے۔ اس کا بھی حوالہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اس کا بھی مطالعہ کر لیں تو دیکھ لیں صحابی رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ڈرتے تھے کسی کو برا بھلا کہنے سے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو خوش ہو کر کرتے ہیں۔ خدارا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو برا بھلا نہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔